اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں یہ تصویریں آپ کو گجرات میں ڈسٹرکٹ بھاونگر میں ایک چھوٹا سا قصبہ ہے جس کا نام ہے پالیتانہ، جہاں ماشاءاللہ 1500 سے 1600 کے بیچ میں مومنین کی تعداد ہے۔ یہ کربلا کی شبیہ یہاں پالیتانہ میں بنی ہوئی ہے، کربلا معلیٰ حرم امام حسین علیہ السلام کی شبیہ، جس کو یہاں دربار حسینی کا نام دیا جاتا ہے۔ اور سال ہا سال تقریباً اس کی تعمیر کو 5 سال گزر چکے ہیں۔ مومنین مجالس کے لیے، زیارت کے لیے یہاں آتے ہیں، اور خود شہر کے اندر بھی جو مسجد ہے اور حسینی ہال ہے، وہاں ماشاءاللہ عشرہ محرم کی مجالس اور تقریباً پورے ماہ محرم و ماہ سفر میں مجالس کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ توفیق حاصل ہوئی بفضل الہی، بفضل امام حسین علیہ السلام کی یہاں پالیتانہ میں عشرہ محرم کے لیے آئے، اور آج یہ شرف حاصل ہوا کہ حرم امام حسین کی شبیہ کی زیارت یہاں کر سکیں۔ انشاءاللہ خدا سے توفیق ہے کہ وہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اصل کربلا معلیٰ میں بھی امام حسین کی زیارت کر سکیں، اور دنیا میں جہاں جہاں بھی اس طرح کی شبیہ تعمیر ہے ان سب کی خدا حفاظت کرے۔ آئے انشاءاللہ اندر چلتے ہیں، وہاں کی بھی زیارت کرتے ہیں۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین وابن السید الوسیین، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علیہ ابا عبداللہ، صلی اللہ علیہ ابا عبداللہ۔ ایک زری بہت ہی خوبصورت زری ماشاءاللہ، اور تقریباً شبیہ ہے روضہ امام حسین اور شبیہ زری امام حسین علیہ السلام۔ فانوس کا کام بھی خوبصورت ہے، گلاس ورک بھی بہت خوبصورت ہے، اور یہ چاروں طرف سے کھلی ہوئی ہے، اور ایک حصہ جو ہے لیڈیز کی زیارت کے لیے ہے، خواتین کی زیارت کے لیے ہے، باقی حصے سے مرد حضرات آ سکتے ہیں۔ خدا توفیقات میں اضافہ کرے اور ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم امام حسین علیہ السلام کے سچے پیروکار بن سکیں، اور امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کے ساتھ ساتھ ان کے مقصد کو بھی دنیا تک پہنچا سکیں۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک۔ 11 محرم وہ دن ہے کہ جب عمرو سعد نے اپنے لشکریوں کو، کشتوں کو دفن کیا، اور ظہر کے بعد ایک بار تمام اہل حرم کو اکٹھا کیا، اور ساتھ میں بغیر عماریوں کی کچھ محملوں کو لایا گیا جن پر کسی قسم کا کوئی پردہ نہیں تھا، اور اس کے سپاہیوں نے چاہا کہ بیویوں کو ان محملوں میں سوار کیا جائے، تو شہزادی جناب زینب سلام اللہ علیہا نے آگے بڑھ کر کہا کہ خبردار، کسی کو آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود انہیں سوار کریں گے۔ جناب زینب نے عجب نہیں ایک بار دریا کی طرف رخ کیا ہو، اے بھیا عباس، جب مدینے سے چلے تھے تم نے کتنے ادب اور احترام سے ہمیں سوار کیا تھا۔ ہاں عزیزوں، جب مدینے سے یہ کاروان چلا تھا تو ہر فرد موجود تھا جو ایک ایک بی بی کو سوار کرتا تھا۔ علی اکبر نے ام لیلہ کو سوار کیا،
قاسم نے فروا کو سلام کیا، اور روایات کہتی ہیں جب جناب زینب سلام اللہ علیہا کی سواری کا وقت آیا تو ایک بار جوانان بنی ہاشم نے گھیرا بنایا، علی اکبر علیہ السلام نے ہاتھوں کو تھاما، عباس نے اپنے گھٹنے کو زمین پر ٹیکا اور عزت اور احترام سے شہزادی کو سوار کیا۔ 11 محرم زینب کبھی دائیں دیکھتی ہیں کبھی بائیں دیکھتی ہیں، کوئی نہیں، ایک بار آگے بڑھ کر کہا اے بیویوں، آج میں ہی عباس ہوں، آج میں ہی علی اکبر ہوں، آج میں ہی قاسم ہوں۔ ایک ایک بیوی کو سوار کرتی چلی گئیں، یہاں تک کہ ماں کی کنیز فضہ کو بھی سوار کر دیا۔ اب زینب میدان میں اکیلی کھڑی تھیں، ایک بار پھر سے دریا کا رخ کیا، بھیا عباس آؤ زینب کو سوار کرو۔ زینب کس طرح سے سوار ہو، نہ عباس ہیں نہ علی اکبر۔